ثاقب، آپ کو بھی لگتا ہے کہ بس اسحاق ڈار صاحب نے ایسے ہی سوچے سمجھے بغیر تاجروں کو خوش کرنے کے لیے یہ بات کر دی ہے، یا پھر واقعی نون لیگ کے ایجنڈے پر یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے گا، کوئی نہ کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن سیٹ کی جائیں گی؟ ایک تو وہاں پہ لنڈن میں ان سے ایک سوال ہوا تھا، اس سوال کے جواب میں ہی انہوں نے یہ بات کی، اور اتنی میچور لیول کی بات اس طرح بھی نہیں تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے تاجر جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ بھارت سے جو ہے وہ تجارت کی جائے۔ اس کی ٹائمنگ کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب یہ بیان دے رہے ہیں، اور دوسری طرف جے شنکر جو بھارتی وزیر خارجہ ہیں وہ 2-3 روز قبل اتنا سخت بیان انہوں نے دیا پاکستان کے خلاف، اور دہشت گردی کے الزامات لگائے پاکستان پر۔ تو کیا جب وزیر خارجہ یہ بیان دے رہے تھے تو ان کو اس حوالے سے کوئی معلومات نہیں تھی کہ بھارت کیا بول رہا ہے؟ اس وقت بھارت جو ہے وہ کیا پاکستان کے حوالے سے کوئی عرضہ سرائی کر رہا ہے، کوئی دہشت گردی کے الزامات لگا رہا ہے؟ پھر اس کی ٹائمنگ ایک اور تناظر میں بھی دیکھا جانا ضروری ہے کہ اس وقت مارچ ہے، وہاں پہ ابھی اپریل سے جون تک جو ہے وہ 7 مرحلوں میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ پاکستان میں کبھی اینٹی انڈیا یا بھارت کے خلاف کوئی کمپین میں کوئی وہ سلوگن نہیں ہوتے، لیکن بھارت میں ہوتے ہیں۔ بھارت میں پاکستان مخالف سلوگن کو بھی لے کر ایک الیکشن مہم اینٹی مسلم اور اینٹی پاکستان جو ہے وہ لیا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد پر وہ الیکشن لڑتے بھی ہیں اور مہم کا حصہ بھی بناتے ہیں۔ تو اس وقت تو میرے خیال میں ویسے بھی ان کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ بھارت میں کوئی نئی حکومت نہ آ جائے۔ پھر پچھلے 2-3 سال اگر آپ دیکھیں تو 2019 اگست کے بعد سے تو چیزیں جو ہے وہ ابھی ٹریک پہ آئی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے مذاکرات کی بحالی، ابھی جو جے شنکر ہیں ان کی اگر پوری سٹیٹمنٹ آپ پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ وہ دہشت گردی ہے اور وہاں پہ پاکستان سپورٹ کر رہا ہے، اور اس قسم کے انہوں نے الزامات لگائے، تو ان کو بھول کر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو وہ اتنے سخت جو ہے وہ بیانات دے رہے ہیں۔ تو جب تک کہ مذاکراتی عمل بحال نہیں ہوتا دونوں ممالک کے درمیان، تو تجارت والا معاملہ تو بعد میں آئے گا۔ لیکن اس دوران اگر دیکھیں تو 2021-22 میں 23 میں جو یہ ادویات یا فارماسوٹیکل کمپنیز کے آلات، اس قسم کی جو چیزیں ارجنسی میں جو چاہیے تھی ہمیں بھی یا ادھر بھی، تو یہ ان کی اجازت جو ہے وہ دونوں جو حکومتیں انہوں نے دی ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے تجزیہ کار پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر بہت چھوٹے پیمانے پہ اس قسم کی چیزیں اگر دونوں ممالک جو ہے وہ تجارت کر سکتے ہیں تو اس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ جس طرح چین اور بھارت کی مثال ہے کہ وہ آپس میں ان کے کتنے اختلافات ہیں، کتنی بڑی چیزیں ان کے ایکسٹریم لیول پہ گئی ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ تجارت تو کسی نہ کسی طرح وہ کر ہی رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ جو ٹائمنگ والا معاملہ ہے خاص طور پر اسحاق ڈار صاحب کو بھارت کے حوالے سے تو خاص طور پر جو ہے وہ بڑے محتاط طریقے سے بات کرنی چاہیے۔ پھر کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کے بغیر تو چیزیں آگے کیسے جو ہے وہ بڑھ سکتی ہیں کہ 19 اگست 2019 کی جو پوزیشن ہے بھارت کی، بھارت اس پوزیشن سے پیچھے تو نہیں ہٹا، آج تک نہیں ہٹا۔ تو پاکستان کا سٹینڈ یا تو اس سے پیچھے ہٹ کر آپ نے انیشیٹو لینا ہے تو بھارت کی طرف سے کچھ ایسی خیر سگالی کوئی جو ہے وہ پیغام تو آئے۔ ابھی جو مودی صاحب نے جو مبارک دی تو وہ ٹویٹ آپ نے پڑھا، وہ 2 لائن یا 3 لائن ٹویٹ تھا، اس میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی کہ اس میں صرف یہ تو تھا کہ انہوں نے کوئی الفاظ کہے جو ہمارے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف ان کے حوالے سے، لیکن آگے فیوچر کے حوالے سے کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسے تعلقات کے حوالے سے کوئی ایسی بات یا کوئی اشارہ بھی نہیں کیا گیا۔ تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ پاک بھارت صاحب، اور اب ان کو ظاہر ہے اچھی باتیں کرنی چاہیے، تعلقات کی، امن کی بات کرنی چاہیے، دوستی کی بات کرنی چاہیے، مگر ٹائمنگ بڑی ضروری ہے اور مائنڈ فل ہو کر اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے۔ ثاقب، تھوڑا اگر حکومت کے حوالے سے بھی بات کر لی جائے، حکومتی لیول پر کچھ مس مینجمنٹس، کچھ کنفیوژنز بھی سامنے آ رہی ہیں، جیسے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی چیئرمین شپ ایک دن میں ہی تبدیل کر دی گئی، کیوں یہ ضرورت پڑی؟ کیا چل رہا ہے حکومتی لیول پر، بیوروکریسی کے لیول پر؟ ایک تو یہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کی چیئرمین شپ تھی، اس سے پہلے چیئرمین ارسا جو ہے ان کی تعیناتی تھی، جو جیسے ہی پرائم منسٹر جو ہے انہوں نے حلف اٹھایا اور دوسرے دن اس کا نوٹیفیکیشن ہوا، پھر تیسرے دن واپس ہو گیا۔ اس میں بھی پرائم منسٹر جو خود چیئر کر رہے تھے اس کو چیئرمین شپ اپنی سے لے کر جو ہے وہ وزیر خزانہ کو دے دی گئی۔ اس کے علاوہ بھی 2-3 معاملات اور بھی ایسے ہیں جو حکومت میں چل رہے ہیں اور جو لے دے ہو رہی ہے کہ کس کی چلے گی۔ لیکن رات کو رانا ثناءاللہ جو ہے انہوں نے ایک بڑی زومانہ بات کی، انہوں نے کہا کہ جو وزارت خزانہ اور وزارت داخلہ ہے یہ اگر قائم رہتی ہے تو یہ اس حکومت کے قائم رہنے کی ضامن ہوگی۔ تو اسے ان سے پوچھا گیا کہ کیا مطلب، تو انہوں نے کہا کہ جتنا میں نے کہنا تھا یہ کہہ دیا۔ تو اس لیے معاملات جو ہے وہ سارے میرا خیال ہے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف یا نون لیگ ان کے جو ہے وہ ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ پھر 4 بڑے محاذ ہیں۔
ایک تو دیکھیں کہ اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ نہیں ہو رہی تھا، انہوں نے اپنا نمبر دے دیا ہے اور انہوں نے اٹارنی جنرل کو لکھ دیا ہے جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں انہوں نے. اب اگر ایسا کوئی سینیریو بن جائے کہ ایک طرف آپ نے مخصوص نشستوں والا بھی وہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں بانٹ دی گئی، اسی طرح مینڈیٹ چوری والا معاملہ جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے، پارلیمانی لیڈر جو ہے وہ بھی ان کا ابھی تک آپ نے نہیں کیا اسپیکر نے، اور جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ بھی اگر آپ کوئی منارٹی وہاں پہ سیٹس والا 20-30 سیٹس ہے جس کی، اس کا اگر اپوزیشن لیڈر اگر بنا دیتے ہیں اور 100 سیٹس والے جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں تو اس سے بڑا کوسچن مارک نہیں ہوگا. ایک طرف حکومت جو ہے وہ اتنے سخت اور مشکل فیصلے کرنے جا رہی ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، اور دوسری طرف ان کا یہ رویہ کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی سپیس نہیں دینی اور باہر بھی سپیس نہیں دینی، کہ ان کو اگر اسلام آباد میں یا کسی جگہ جلسہ کرنا ہے اس کی اجازت بھی نہیں دینی. میرا یہ خیال ہے کہ کم سے کم 8 فروری کے بعد کی سوچ اب جو ہے وہ آنی چاہیے موجودہ حکومت میں، حکمران اتحاد میں اور مسلم لیگ نون میں. اب حالات 8 فروری سے پہلے کے نہیں ہیں. ایک پارٹی ہے پی ٹی آئی، اس کا مینڈیٹ ہے پورے صوبے میں، انہوں نے کلین سویپ کی ہے. مرکز میں 100 سیٹس ہیں ان کے، پنجاب میں ان کے پاس 100 سیٹس ہیں، 100 سیٹس ہیں، وہ میں ان کی سیٹس کی بات کر رہا ہوں جو ابھی موجود ہیں. باقی جو کوسچن مارک ہے جو وہ تو الگ ہیں. تو اس لیے اتنی جو ہے وہ میرا خیال میں اس لیول تک نہ جائیں کہ بالکل ایک جمہوریت جو ہے وہ بالکل ہی ایک ڈمی سی جو ہے وہ پتہ چلنا شروع ہو جائے کہ اس میں اندر تو بالکل کھوکھلا جو ہے وہ سسٹم چل رہا ہے. اس کے علاوہ 2-3 چیزیں اور بھی ہیں. ایک محاذ جو چل رہا ہے کے پی میں، خیبر پختونخوا کے جو اسپیکر ہیں انہوں نے جو گورنر ہیں انہوں نے 22 مارچ کو جو ہے وہ اجلاس بلایا تھا، اور 2 اپریل کو آپ کو پتہ ہے سینٹ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ جو سیٹس تھیں ان کی جو پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں کچھ مسلم لیگ نون اور کچھ جے یو آئی کو دے دی گئی. اگر وہ حلف اٹھا لیتے ہیں تو ان کی 2 اپریل سینٹ میں ان کی سیٹس بننی ہیں ان کی بنیاد پر. اگر نہیں اٹھاتے تو اس کا فائدہ ڈائریکٹ پی ٹی آئی کو ہونا ہے. اب وہاں پر پی ٹی آئی پھر کھیل رہی ہے کہ وہ جو ہے وہ ابھی تک انہوں نے اجلاس نہیں بنایا. انہوں نے گورنر کو کہا ہے کہ آپ کا تو اختیار ہی نہیں، یہ تو وزیر اعلیٰ نے کرنا ہے، اور اس پہ ابھی تک آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو ابھی تک جو ہے وہ اجلاس نہیں بلایا گیا. تو وہاں پر بھی ایک محاذرائی کا جو معاملہ ہے وہ جاری ہے. اس کے علاوہ رات کو جو اتحادی ہیں شہباز شریف کی حکومت کے، فرحت اللہ بابر، انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ جو بات وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے تقریباً 3-4 روز سے اس پہ بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے. انہوں نے پہلے کہا کہ ہم پارلیمنٹ میں سننا چاہتے ہیں، سابق جو آرمی چیف ہیں ان کو، سابق ڈی جی آئی ایس آئی ان کو بلانا چاہتے ہیں، اور اگلے دن انہوں نے کہا کہ مجھے دھمکی بھی ملی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت سیریس معاملہ ہے، وہ کیبنٹ میں ہے، یا تو کیبنٹ کے سامنے یہ معاملہ رکھتے تو اس کو آپ اگر نظر انداز کرتے ہیں تو پھر بھی آپ پہ جو ہے سوالیہ نشان آئے گا. تو اس لیے اوورآل اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے 2 ہفتوں میں جو حکومت آئی ہے اس کے چیلنجز ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ چیلنجز ابھی بھی موجود ہیں. اب کیا وہ ان سے نکل سکیں گے؟ بظاہر ابھی تک کا تو معاملہ جو ہے وہ بڑا ایک محاذرائی اور ایک معمہ سا بنا ہوا ہے، کنفیوژن جو ہے وہ برقرار ہے. لیکن آئندہ دیکھتے ہیں کہ کیا حکومت کو بھی ایسی پلاننگ کرتی ہے تاکہ اس سے وہ نکل سکے اور آگے بڑھ سکے.